السلام علیکم، میرا نام خوشبخت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ماہین ہے۔ ہم آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو ہماری مہمان ہیں ان کا جتنی تعریف کریں وہ کم ہے، اور نہ ہی ہمیں ان کے تعارف کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں ایسی شخصیت ہیں جو کہ پورا پاکستان ان کو ان کے اچھے کام کی وجہ سے جانتے ہیں۔ آج کی ہماری مہمان ہے نگہت داد۔ نگہت داد جو ہے پاکستان میں ایک انٹرنیٹ اور ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے۔ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے بہت جدوجہد کرتی ہے، صرف عورتیں نہیں بلکہ اور جو مارجنلائزڈ گروپس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، ان کے حق کے لیے بھی لڑتی ہیں۔ 2012 میں انہوں نے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن اسٹیبلش کیا تھا، جس میں وہ جتنے لوگ ہیں جن کو سائبر کرائم کے ایشوز ہوتے ہیں، مطلب کہ انٹرنیٹ پہ یا کمپیوٹر پہ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں اس پہ جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ سائبر کرائم کے بارے میں آج وہ ہم سے بات کریں گی۔ سائبر کرائم ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی جو ہے اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے یہ اسی کے اوپر ہم لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ فلانے نے تصویر کیوں بھیجی یا فلانے کی تصویر ایسی کیوں، تو اس سے یا دوسرے قسم کے ایشوز۔ تو اسی لیے آج ہم نگہت داد سے کچھ سوال پوچھیں گے۔ بہت بہت شکریہ نگہت، آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں۔ بہت شکریہ فار ہیونگ می۔ اچھا، تو نگہت ہم سب سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سائبر کرائم میں تو زیادہ تر دماغ میں آتا ہے کہ پکچرز لیک ہو گئی یا کوئی ہیک ہو گیا یا کسی نے کسی کی تصویریں خراب کر دی، لیکن لیگلی سائبر کرائم کیا چیز ہو؟ دیکھیں، سائبر کرائم کا مطلب ہے ایسا جرم جو کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے، تو اس میں انٹرنیٹ کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ اگر تو کوئی آپ کو تھریٹ دے رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، یا اگر کوئی آپ کو آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، لیکن وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ کر رہا ہے، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا واٹس ایپ کے اوپر یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا میسنجر کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے فیس بک میسیجز ہوتے ہیں تو یا ای میل پہ، تو اس کو ہم پھر سائبر کرائم کا نام دیتے ہیں۔ اس میں صرف ایک طرح کے کرائم شامل نہیں ہیں، ہم اس پہ آگے بھی بات کریں گے، لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو ہراساں کر رہا ہے یا کوئی کسی کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہاری پکچرز لیک کر دوں گا، یا کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے لیکن اس میں انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتا اور وہ ٹیکسٹ میسج کے تھرو ہوتا ہے، یعنی کہ موبائل ٹو موبائل جو ٹیکسٹ میسج جاتا ہے یا ہم جس کو SMS کہتے ہیں، تو وہ سائبر کرائم نہیں ہے۔ وہ یہ اس وجہ سے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ جو ہمارا قانون ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، یا عام زبان میں آپ اس کو سائبر کرائم لا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے انڈر جو کرائم کور ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے تھرو کر سکتے ہیں یا آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، یا آن لائن اسپیسز کا۔ ایسا کوئی جرم جو کہ آپ موبائل کا استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج کے تھرو ہوتا ہے، وہ سائبر کرائم کے زمرے میں نہیں آتا، اور اس کے لیے الگ قوانین ہیں یا الگ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے۔ بالکل۔ تو نکھت، آپ نے بات کی کہ کس طرح یہ جرم ہو سکتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ واٹ ایگزیکٹلی کانسٹیٹیوٹس اے کرائم انڈر دا سائبر لاز آف دا کنٹری، مطلب کہ ایسا ہم کیا لکھیں کسی کو، یا ایسے کیا حرکت کریں، یا جیسے ماہین نے مینشن کیا کہ ہم پکچرز بھیج رہے ہیں یا کسی کو کوئی پکچرز لیک کر دے، یا پھر کوئی ٹیکسٹ میسج بھی اگر آپ کو فیس بک کے تھرو یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو اگر آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ ہی، تو اس میں کیا ایسی چیز ہونی چاہیے، کیا کانٹینٹ ہو جس کو ہمارے قانون میں سمجھا جائے گا کہ یہ انسلٹنگ ہے اور یہ جو ہے کسی انسان کی ریپوٹیشن کو خراب کر رہا ہے یا پھر اس کو ہیوملیٹ کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سائبر کرائم کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کریں۔ صحیح۔ جو سائبر کرائم کی ڈیفینیشن ہے وہ کافی وائڈ ہے۔ اگر آپ ہمارا، اور میں یہ بہت اسٹرکٹلی دیکھوں گی، جو ہمارا قانون ہے جو سائبر کرائم کو کور کرتا ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ،
وہ 2016 اس کے انڈر جو سائبر کرائم کی ڈفرینٹ براڈلی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ ان آتھرائزڈ، مثال کے طور پہ اگر کوئی ان آتھرائز ایکسیس کرتا ہے کسی کی انفارمیشن کو یا کسی کے ڈیٹا کو یا کسی کی ڈیوائس کو، اسی طریقے سے اگر کوئی کسی سے پوچھے بغیر اس کوئی ڈیٹا جو ہے اس کو اپنے ڈیوائس میں ٹرانسمٹ کر لیتا ہے یا کاپی کر لیتا ہے. تو اگر جو سننے والے ہیں وہ اگر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یا پیکا 2016 کو گوگل کریں تو ان کے سامنے یہ ایک لا کھل کے آ جائے گا، اور اس میں وہ مختلف اقسام جو ہیں سائبر کرائم کی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہیٹ اسپیچ بھی ہے، اس میں سائبر ٹیررزم بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی مجرم کو یا جرم کو گلوریفائی کرے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی نے قتل کیا ہے اور آن لائن کوئی شخص یا کوئی گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو گلوریفائی کریں یا اس نے ایک اچھا کام کیا ہے. اس کے علاوہ اس میں اگر کوئی اللیگل فنڈنگ، ٹیررزم کے لیے فنڈنگ ایکوائر کرنے کی کوشش کرتا ہے تھرو آن لائن مینز، اگر کوئی فراڈ کرتا ہے، فائنینشیل فراڈ ہوتا ہے، یا کوئی کسی کی مثال کے طور پہ فورجری جس کو کہتے ہیں، تو اس میں ڈفرینٹ جو ہیں وہ سائبر کرائم شامل ہیں. جو سب سے ریلیونٹ ہے وہ بیسیکلی خاص طور پہ ینگ لوگوں کے لیے وہ زیادہ تر آ جاتا ہے سیکشن 20، سیکشن 21. اب وہ بیسیکلی سیکشن 20 اور 21 جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ کوئی کسی کے اگر کوئی کسی کو ڈیفیم کرنے کی مثال کے طور پہ کوشش کرے آن لائن، اور ڈیفامیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں غلط اور جھوٹی بات آن لائن غلط نیت سے بولے اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی بات جو کہ سچ پہ مبنی ہو اور آپ وہ بول رہے ہیں اور اس کا مقصد کسی کو ایکٹیولی ہارم پہنچانا نہیں، بٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف سچی بات کرنا چاہ رہے ہیں اویئرنیس کے لیے یا پبلک انٹرسٹ کے لیے، تو وہ ڈیفامیشن کنسیڈر نہیں ہوگا. اور پھر ایک سیکشن 21 ہے جو کہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی کو بلیک میل کرتا ہے اس کی انٹیمیٹ تصاویر کے اوپر، یا کوئی ایسی تصاویر جو کہ سیکشولی ایکسپلسٹ امیجز ہوں یا امیجز ہوں یا ویڈیوز ہوں، یا کوئی کسی کی تصویر کو فوٹو شاپ کر دیتا آسان لفظوں میں. ویسے تو جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سپر امپوز کرنا کسی کی پکچر کو، یعنی کہ جسم کسی اور کا ہو اور چہرہ کسی اور کا لگا دیا جائے، جو کہ اکثر جو پورن ویب سائٹس کے لیے یا پورن امیجز بنانے کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو کرائمز ہیں وہ سیکشن 21 میں کور ہوتے ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ عام جو لوگ ہیں، تو اس میں نیچرل پرسن کا ورڈ استعمال کیا گیا، مطلب تمام افراد، لیکن اس میں مائنر کو بھی شامل کیا گیا کہ اگر بچوں کے ساتھ ہوگا تو اس کی سزا جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی. تو یوزلی جو اس کی سزا ہے وہ ہے آئی بلیو 5 سال، لیکن اگر کوئی کسی مائنر کے ساتھ یہ تمام جرائم کرتا ہے آن لائن تو اس کی 7 سال ہے. اسی طریقے سے چائلڈ پورنوگرافی بھی اس میں کور ہے. تو یہ تمام جرائم کی قسمیں ہیں. ہیکنگ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے اکاؤنٹس ہیک کر لیتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. تو دیر لائک سیورل سائبر کرائمز کی فارمز ہیں جو اس میں صحیح. تو نکہت میں آپ سے یہاں پر پوچھوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کافی اقسام ہے، تو ایک آپ نے کہا کہ فراڈ، فائنینشیل فراڈ ہو گیا، یا پھر کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، یا پھر جب میں بھی اس کی تھوڑی سی جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو تھا کہ ایک ٹیررزم کے اس میں آتا ہے، دائرے میں
آتا ہے, ایک جو ہے وہ پراپرٹی کے دائرے میں آتا ہے, اور ایک جو ہے پھر تھوڑا سا ٹچ کر رہا تھا ہراسمنٹ پہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سائبر کرائم اور سائبر ہراسمنٹ میں کیا کوئی فرق ہے, یا پھر یہ بھی اسی کے ایمبٹ کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیس بک پہ کسی غلط طریقے کا میسج کر لیتا ہے تو وہ سائبر ہراسمنٹ ہوگی یا سائبر کرائم ہوگی؟ بس اس میں اگر آپ تھوڑا سا بریفلی ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں. سو جو سائبر ہراسمنٹ ہے وہ بیسیکلی سائبر کرائم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. سو مطلب تمام جو سائبر ہراسمنٹ ہے اگر وہ فال کریں آپ کے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں تو وہ سائبر کرائم کنسیڈر ہوگا بیسیکلی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو جہاں پہ ہم ابھی سائبر ہراسمنٹ اور سائبر کرائم کی بات کریں, میں تھوڑا سا نا فوکس کروں گی اس حوالے سے کہ جو کافی خواتین جو ہیں آپ کے پاس آئی ہوں گی, اور جیسے میری بھی کافی فرینڈز ہیں, تو ان کو نا کبھی کبھار جیسے موسٹ فیمسلی اس طریقے سے مطلب یہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں فیس بک کے ادرز میں آپ کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کسی طرح کے, کہ جیسے آپ نے کہا سیکچولی ایکسپلسٹ کانٹینٹ ہوتا ہے, یا پھر مطلب اگر آپ نے کوئی اپنا ویو بھی ظاہر کیا ہے فیس بک پہ اور وہ پوسٹ پبلک ہے, تو پھر آپ کو اسی طریقے سے ادرس میں ہیٹ میسیجز بھی آ رہے ہوتے کہ میں تمہیں ریپ تھریٹس آ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو اس چیز میں اگر کوئی لڑکی اس طرح سے کوئی چیز فیس کرتی ہے, یا کوئی بھی انسان اس طرح سے کوئی چیز فیس کرتا ہے, تو واٹس دا وے فارورڈ, مطلب کورس آف ایکشن ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں رپورٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ پروسیجر اگر آپ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا سا ہمارے لسنرس کو اس چیز کا گائیڈ کر دیں تو دیٹ وڈ بی ونڈرفل. سو یہ اگر اس طرح کے جو تھریٹننگ میسیجز ہیں اور خاص طور پہ وہ کسی ایکسپلسٹ ڈیٹا کو لیک کرنے کے حوالے سے ہیں, یا بلیک میلنگ کی جا رہی ہے, یا اس کو جیسے مغربی ممالک میں ریونج پون کہتے ہیں, ہم لوگ تو اس کو ریونج پون نہیں کہتے کیونکہ یہ مطلب یہ اٹس ناٹ اے پون, خاص طور پہ جب کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ایک میوچل کنسنٹ کے ساتھ دو افراد آپس میں شیئر کرتے ہیں. لیکن اور یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آپ کنسنٹ پہ ایک مفصل بات کریں کہ کنسنٹ کا مطلب کیا اور کہ کنسنٹ کے کیا مراحل ہوتے ہیں. لیکن بہت دفعہ جو لوگ ہیں وہ اس کو اس طرح غلط سمجھتے ہیں کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, وہ ایڈلٹ ہیں اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ انٹیمیٹ نیچر کا ہے, اور ایک شخص نے وہ اپنی کنسنٹ کے ساتھ دوسرے کو بھیجا تو وہ کنسنٹ صرف اس شخص تک محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی تصاویر یا اپنی ویڈیو صرف اس کو اس کی حد تک بھیجی ہیں. اگر وہ آگے کسی سے شیئر کرے گا اس کا مطلب وہ سائبر کرائم کمٹ کر رہا ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہو یا نہ ہو. تو بہت سے لوگ یہ اس کو غلط اس انداز میں لیتے ہیں کہ چونکہ آپ نے میرے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے تو یہ اب ڈیٹا میری ملکیت بن گیا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس ڈیٹا کی بنیاد پہ لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں یا وہ ریونج لے سکتے ہیں, انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں. اور پھر جب وہ اس طرح کی اگر بات بھی کرتے ہیں, کسی کو دھمکی آمیز اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کرائم کمٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو, ایک تو یہ کہ پریونٹیو پہلے میجر پہ اگر ہم بات کر لیں کہ جب بھی کوئی ڈیٹا شیئر کریں آپ کسی کے ساتھ بھی, ضروری نہیں کہ وہ انٹیمیٹ ڈیٹا ہی ہو, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی کر رہے ہیں یا آپ کسی اپنے جاننے والے سے شیئر کر رہے ہیں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنے منگیتر سے کر رہے ہیں, خامن سے کر رہے ہیں, آپ کو یہ بہت کلیئرلی یہ بات پہلے سوچ لینی چاہیے کہ یہ ڈیٹا کس کے پاس جا رہا ہے اور یہ ڈیٹا کہاں تک جا سکتا ہے. گیون کہ پاکستان میں کس طرح کا سوشل سٹرکچر ہے, کیا پیٹریارکل سوچ ہے, لوگ کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ خاص طور پہ انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں, اور کتنے ولنریبل ہیں آپ, اور کتنی پروٹیکشنز لیگل آپ کے پاس موجود ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ بہت ایکسپلیسٹلی یہ بتائیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ صرف آپ کی حد تک ہے, یہ صرف آپ کے پاس جائے گا, اگر آپ کہیں اور شیئر کریں گے تو آپ کرائم کمٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ انفارم ڈیسیژن لینا بہت ضروری ہے. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے اور پھر کوئی آپ کو دھمکی لگانا شروع ہو جاتا ہے یا
بلیک میل کرتا ہے. تو اس صورت میں جو اس قانون کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ ہے سائبر کرائم ونگ. اس کو ہم NR3C بھی کہتے ہیں, جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے انڈر کام کرتی ہے. اور سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کر رہی ہے. پہلے صرف 5 آفیسز ہوتے تھے بڑے شہروں میں, جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, پشاور اور کوئٹہ. بٹ اب وہ سائبر کرائم ونگز جو ہیں وہ 15 سے زائد جگہوں پہ ہیں, اور مزید بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا آن لائن پورٹل ہے, یا کہتے ہیں کہ آپ آن لائن ہمیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں آپ آرام سے سائبر کرائم ونگ کے دفتر جا سکتے ہیں, تو ہم ہمیشہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ ان کے دفتر جائیں اور وہاں پہ اپنی کمپلین درج کریں. اب سائبر کرائم ونگز میں تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں, خواتین بھی, انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے, پروسیکیوٹرز بھی, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز بھی. سو آہستہ آہستہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. لیکن جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے کمپلین لکھیں اور کیا کیا چیزیں آپ اٹیچ کریں اس کمپلین کے ساتھ. پھر وہ آپ کی کمپلین جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں. اگر سائبر کرائم ونگ نہیں ہے آپ کے شہر میں تو آپ آن لائن کمپلین بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان تو نہیں, لیکن اس کا ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ وہ آن لائن چونکہ اتنی کمپلینس جاتی ہیں تو وہ پھر آپ کی کیو میں کمپلین چلی جاتی ہے, اور پھر وہ شاید کچھ ہفتوں بعد یا مے بی کچھ ہفتوں بعد, سم ٹائمز کچھ صورتوں میں مہینے بھی لگ جاتے ہیں اس کمپلین کو نوٹس کرنے میں. پرائیورٹی جو ہم نے دیکھا ہمارے ایکسپیرینس میں, سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو ہم نے دیکھے ہے کہ ان کی پرائیورٹی زیادہ تر وہ کیسز ہوتے ہیں جو کہ ریونج پون کے ہوتے ہیں, یا جس میں بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے کسی کو, تو وہ ان کی پرائیورٹی پہ یہ والے کیسز ہوتے ہیں آن لائن. اس میں تو اس کو فلٹر کرتے ہیں. تو یہ 2 طریقے ہیں. پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پورا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ اپلیکیشن کس طریقے سے لکھیں. اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو پلیز یہ یاد رکھیں کہ آپ آن لائن کمپلین میں آپ کو اپنی آئیڈینٹی ریویل کرنی ہوگی. اسی طریقے سے آف لائن میں بھی کرنی ہوگی, کہ انونیمس کمپلین سائبر کرائم ونگ نہیں لیتا. انونیمس کا مطلب کہ آپ اپنا نام بھی ظاہر نہ کریں اور آپ چاہیں کہ آپ کی کمپلین ہو جائے, تو یہ طریقہ کار نہیں ہے لا انفورسمنٹ کا. اور اس میں آپ کو اپنا شناختی کارڈ نمبر, اپنے گھر کا ایڈریس, اپنا فون نمبر اور اس طرح کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ دینی پڑیں گی. بہت صورتوں میں جب خاص طور پہ جب لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے شکایات ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں, تو وہ نہیں چاہتی کہ ان کے گھر والے اس میں انوالو ہوں, کیونکہ جو ماحول پاکستان میں زیادہ تر گھرانوں میں ہے وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ نے اپنی تصاویر کیوں اس طرح کی شیئر کی, یا آپ نے تصاویر ہی کیوں شیئر کی. اور بہت تو ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ یہ بھی بات کو برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ آن لائن گئی کیوں تھی, اور موبائل کا استعمال بھی, اس کی بھی اجازت کھلے عام نہیں دی جاتی. تو اس طرح کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں بہت سی جو سروائیورز ہیں وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ بہت ہی ایک ایموشنل ٹال ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو کہ جن کے پاس یہ سپورٹ نہیں موجود ہوتی کہ وہ کس سے بات کر سکیں یا کس سے سپورٹ لے سکیں. تو اس صورت میں اگر آپ سائبر کرائم ونگ بھی نہیں جا سکتے تو آپ ایک ہیلپ لائن ہے, سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن, جو کہ ٹول فری ہے. یہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو ہے آرگنائزیشن, انہوں نے ہی شروع کی تھی 2016 میں. اور اس سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن میں بیسیکلی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں جو کہ اگر کوئی لوگ FIA نہیں جانا چاہتے یا سائبر کرائم ونگ نہیں جا سکتے, تو وہ کون سے باقی طریقے ہیں جس سے ہم ان کی کمپلین یا شکایت کو ایسکلیٹ کر سکیں. اور اس میں لیگل ریمیڈی ہے کہ آپ لیگلی ان کو ایڈوائز کریں کہ آپ کیسے اپنے کیس کو آگے اگر لے کر جانا چاہتے تو لیگلی آپ کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں. اور دوسرا ہے ڈیجیٹل سیکیورٹی کے ٹپس کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہیکنگ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں, تو اس میں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی ڈیجیٹلی خود کو سیکیور کر سکتے ہیں. اور تیسرا مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ ہے, کیونکہ بہت دفعہ جب ہمیں کالز آتی ہیں تو بہت گھبرائے ہوئے انداز میں لوگ کال کرتے ہیں, اور ان کو یہ ڈر لگا ہوتا ہے, خاص طور پہ ان کیسز میں جہاں پہ لوگ دھمکی دے رہے ہوں کہ ہم تمہاری تصاویر
پھیلا دیں گے یا لیک کر دیں گے. تو اس میں لڑکیاں بہت گھبرائے ہوئے انداز میں فون کرتی ہیں اور پینک ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا. بہت کالز ایسی بھی ہوتے ہیں جس میں سوسائڈ کی بھی بات کرتی ہیں, خاص طور پہ لڑکیاں, اور بہت سے ٹرانس جو وومن ہیں ہمارے جو خواجہ سرا ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کافی واقعات ہوتے ہیں. تو پھر ہم اس میں وہ ایسکلیٹ کر دیتے ہیں. جو ریلیونٹ سوشل میڈیا کمپنیز ہیں, اگر کسی کی تصاویر لیک ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو بھی ایسکلیٹ کر دیتے ہیں. سو اس کے مختلف طریقے ہیں کہ آپ یا تو قانون کا سہارا لے لیں, اور پھر قانون کا جب لیں گے تو وہ لا انفورسمنٹ ہوگی جو کہ سائبر کرائم ونگ ہے. اور اگر آپ باقی اسٹریٹجیز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا, تو آپ سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن کو کال کر سکتے ہیں جو کہ 0800-393-393 جس کا نمبر ہے, اور یہ 5 days a week کام کرتی ہے. بہت اچھی طریقے سے آپ نے یہ ہمیں سمجھایا, اینڈ اٹس ویری نائس کہ آپ نے صرف لیگلی نہیں بلکہ سوشلی بتایا کہ حالانکہ لیگل ایک ایونیو ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی تحفظ رکھنا پڑتا ہے. اچھا, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی نے کہا کہ ہمیں یہ کیس بنانا ہے, اب ہم کیونکہ ہم لوگ تینوں لائرس ہیں یہاں پہ, تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ایک پرائما فیسی کیس چاہیے ہوتا ہے, آپ کو اسٹرانگ ایویڈینس چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے, جیسے آپ نے نیومرس ایگزامپلس دیے ہیں, ریونج پارن یا ہیکنگ, تو اس میں پرائما فیسی کیس کیا ہوتا ہے ان پریکٹس جو آپ نے دیکھا ہے, اور ایسے کون سے کیسز ہوتے ہیں جو کہ کورٹ نے یا ٹرائبیونل نے ہولڈ کیا کہ نہیں یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ ایویڈینس کیا کیا لینا چاہیے ہم لوگ کو. اگر ہمیں کوئی تھریٹنگ میسجز آئے تو ہم اسکرین شاٹس لیں, سیو کریں, کسی کو فارورڈ کریں, یا کتنے دنوں میں ہم لوگ کو ایکٹ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ کہ اچھا تو اپنے اتنے سال پرانی بات کو آپ بتا رہے ہو. تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اس اینگل سے بتائیں. تو جو ایویڈنس کی جہاں تک بات ہے, بہت دفعہ ہماری جو تجربے میں جو بات سامنے آئی ہے, جب ہمیں سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن پہ کیسز آتے ہیں تو اس میں بہت سے جب لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ یہ جو بلیک میلنگ والے واقعات ہیں, اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ لوگ لیتے ہیں پینک موڈ میں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا وہ میسیجز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور وہ اس بلیک میلر کو یا جو بھی پرپیٹریٹر ہے اس کو وہ بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ڈیٹا ڈیلیٹ کر دینا, بلاک کر دینا, یا اپنی پروفائل کو بالکل ریموو کر دینا سوشل میڈیا سے, جو کہ ہم یوزلی ایڈوائز نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, تو وہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ بہت دفعہ جو بلیک میلرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہ انٹیمیٹ امیجز اور اس طرح کے, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. بہت کم ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں, ہوتے ہیں لیکن بہت کم کیسز ہوتے ہیں جس میں کوئی رینڈم انسان آپ کو بلیک میل کر رہا ہو یا کوئی ہیکر بلیک میل کر رہا ہو جس کے ہاتھ آپ کے ڈیٹا آ گیا ہو. زیادہ صورتوں میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق رہا ہو ماضی میں, اور وہ کسی بات سے اس کی گریوینس ہو اور وہ ریونج لے رہا ہو, انتقامی کارروائی. تو اس میں جب کوئی آپ کو اس وقت کوئی بلیک میل کرتا ہے یا دھمکی دیتا ہے, تو آپ اس کی فوراً اسکرین شاٹ لے لیں, ٹھیک ہے, اور یہ کہ میسیجز ڈیلیٹ نہ کریں. اور جب کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو یہ ضرور اس طریقے سے اس کے ساتھ بات کریں کہ وہ مزید بتائے آپ کو کہ وہ کیا وہ کرنے جا رہا ہے, یا وہ کس طریقے سے آگے کرے گا, یا like there are several ways to do this. لیکن یہ کہ فوراً بلاک کر دینا یا ڈیلیٹ کر دینا یا ڈیٹا پورا ڈیلیٹ کر دینا اپنی طرف سے, بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو جب لوگ اکثر دھمکی دیتے ہیں کہ میرے پاس تمہارا انٹیمیٹ ڈیٹا ہے, تو اس میں جو کمپلیننٹ ہے یا سروائیور آپ کہہ لیں, جب وہ ہمیں ریچ آؤٹ کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے, اور جبکہ اس بندے کے پاس وہ ڈیٹا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ تصاویر جب لی جاتی ہیں, تصاویر جب بھیجے جاتے ہیں, تو اکثر لوگ اس کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ بھی ایک سیفر سائڈ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی ڈیٹا اپنے موبائل میں نہ رکھیں, لیکن اگر آپ اپنے موبائل میں نہیں رکھ رہے
تو آپ کسی اور کو بھیجتے ہوئے کیوں اتنا کمفرٹیبل وہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے موبائل میں بھی آپ کا ڈیٹا ہے اور وہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ آپ اپنے موبائل سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے. تو وہ جب ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہوتی تو وہ پھر ایک assumption ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی تصویر ہے, پتہ نہیں کون سی ویڈیو ہے جس کے بنا پہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. تو کم از کم جو ڈیٹا آپ ٹرانسفر کرتے ہیں یا کسی کو بھیجتے ہیں تو اس ڈیٹا کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں, تاکہ فیوچر میں اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ اس ڈیٹا کو استعمال کر سکیں ایز این ایویڈینس کہ ہاں یہ میرا ہی ڈیٹا ہے جس کی بنا پہ مجھے کیا جا رہا ہے. پرائما فیشی اس وجہ سے اس طرح کیس بن سکتا ہے کہ یہ اس ایکسپلسٹلی لکھا ہوا ہے آپ کے سائبر کرائم لاء میں کہ ایسی پکچرز جو انٹیمیٹ ہوں یا سیکشولی ایکسپلسٹ پکچر ہوں ان پہ سائبر کرائم ونگ ایکشن لیتا ہے. تو اگر وہ آپ کو صرف دھمکی دے رہا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایکسپلسٹ پکچرز پہ دے رہا ہے یا ویسے ہی دھمکی لگا رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, تو پھر تھوڑا کیس جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, کیونکہ پھر سائبر کرائم ونگ کے پاس بھی ابھی اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اتنے زیادہ کمپلینٹس کو ڈیل کر سکیں اور انویسٹیگیشن کریں یا لوگوں کو سرویل کس طریقے سے کریں, خاص طور پہ جو پرپیٹریٹرز ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ پلیز اسکرین شاٹس لیں اور اپنے پاس ثبوت جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور فوراً سے پینک موڈ میں چیزوں کو ڈیلیٹ مت کریں. ٹھیک ہے, بالکل, یہ بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ ایویڈنس اور پروف تو ہونا ہی چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات جو ہے مطلب ہم لڑکیاں جو ہیں جو ان مسائل کے ساتھ آتی ہیں وہ بس یہیں پہ آ کے نا ایک میں کہوں گی کہ ایک obstruction آ جاتی ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے اپنا کیس پروف کرنے میں. تو یہ بالکل ہمیں اس چیز کا مائنڈفل ہونا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھوں گی نگہت کہ آپ نے ابھی اس کے حوالے سے بتایا نا کہ ایویڈنس کے حوالے سے بتایا کہ کیسے پورا کیس چلے گا, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہم اگر کوئی ہمیں انٹرنیٹ پہ ڈی فیم کر رہا ہے یا ہماری ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو کہ ہیوملیٹنگ ہے, تو ہم لوگ سائبر کرائم کے علاوہ کسی اور قانون کے اندر جو ہے کوئی اسی حوالے سے کوئی کیس فائل کر سکتے ہیں آپ اسی مطلب جیسے آپ نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس جا کے آپ کمپلینٹ درج کرائیں, اس کے علاوہ سائملٹینیسلی اگر ہم اسی کے ساتھ کسی اور قانون کے اندر یا جورسڈکشن میں کیس فائل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل, ایک جو ہمارا ڈیفامیشن کا قانون ہے بیسیکلی وہ آپ کو یہ ایک لیگل جو آپشن ہے وہ دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں اور وہ آن لائن جو ڈیفامیشن ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جو کرمنل ڈیفامیشن ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی, اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. جب آپ کے پاس اس طرح کا براڈر قانون آتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں جو کہ صحافی ہوتے ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں. تو جب وہ کسی پاورفل پولیٹیشین کو یا گورنمنٹ کو کی پالیسیز کو یا کسی بھی ایسی چیز کو کرٹیک کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی غلط ہو رہی ہو, تو اس طرح کے جو پروویژنز ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف. جو کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو سائبر کرائم کا لاء ہے وہ اس کی تاریخ یہی رہی ہے پچھلے 4 سال میں کہ صحافیوں کے خلاف بہت زیادہ یہ قانون استعمال ہوا ہے. تو میں اصولاً میں اس کو نہیں سپورٹ کرتی کرمنل ڈیفامیشن کی جو پروویژن ہے جو پیکا میں ہے, کیونکہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ کا اگر ایک جو لاء ہے جو ویسے آپ کے اسٹرکچر ہے لاء کا, اگر اس میں آلریڈی ڈیفامیشن کو کور کیا گیا ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نئے قوانین میں اس کو شامل کریں, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اتھارٹیز کو ڈفرینٹ پاورز مل جاتی ہیں اور پھر ہیومن رائٹس کی کافی زیادہ وائلیشن ہوتی ہیں. یا تو آپ کے ملک میں اتنا اسٹرانگ رول آف لاء ہو جس میں آپ کو پتا ہو کہ کوئی قانون جو ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا, اور اگر اس کا ہوگا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لیکن اگر وہ والی صورتحال موجود نہیں تو پھر بہت کیئرفل رہنا پڑے گا ہم لوگوں کو کہ قوانین اگر آلریڈی موجود ہیں تو ان قوانین کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا تشریح ہے وہ عدالتیں ایسے کر سکتی ہیں کہ وہ آن لائن بھی
اس کو انفورس کر سکتی ہیں اور آف لائن بھی کر سکتی ہیں. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری عدالتیں اور ہمارے ججز جو ہیں وہ قوانین کی تشریح ایسے کریں کہ وہ آن لائن جو جرائم ہو رہے ہیں ان کو ایسے ہی تصور کریں کہ وہ آف لائن ہو رہے ہیں, تو وہ ان کی انٹرپریٹیشن کو وائڈر کر سکتے ہیں, ان کا اسکوپ وائڈر کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نئے نئے قوانین لاتے ہیں خاص طور پہ ڈیجیٹل اسپیسز کے لیے, تو ان میں کافی قدغنیں بھی لگ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو پروٹیکشن مل رہی ہے خاص طور پہ عورتوں کو, لیکن قدغنوں کا بھی بہت زیادہ, سو اٹس لائک ڈبل ایج سورڈ. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کتنے کیسز ہیں جو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ریاست نے یا آپ کی لا انفورسمنٹ نے سکسیسفلی کیے ہوں. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے گزشتہ چند مہینوں میں کہ خاص طور پہ عورتوں کے جو بلیک میلنگ کے کیسز ہیں ان میں کافی تیزی سے انویسٹیگیشنز اور ٹرائلز ہو رہے ہیں سائبر کرائم ونگ میں. لیکن جو اس طرح کی کرمنل ڈیفامیشن کی جو پروویژن ہے اور کچھ چند اور اختیارات کے حوالے سے کچھ شکیں ہیں اس لاء میں, وہ کچھ ان میں مسائل ہیں, اور میرے خیال میں اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے قوانین کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پی پی سی ہے اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے, ڈیفامیشن کا قانون عام جو ہے وہ اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے, جو کرمنل ڈیفامیشن ہے اس کا بھی ہو رہا ہے, پھر اس کا بھی ہو رہا ہے, اس کرمنل ڈیفامیشن کا جو پیکا کے اندر ہے. تو یہ 3-4 قوانین مل جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے کسی کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے کسی پاورفل بندے نے, تو وہ ان قوانین کا آسانی سے مس یوز بھی کر سکتا ہے. صحیح. تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے سائبر کرائم کے قوانین کے حوالے سے آئی گیس کور کر لیے ہیں. لیکن نگہت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مس کی ہے, تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا کچھ مینشن کرنا چاہیں تو. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو قوانین ہیں پاکستان میں اٹس اے لانگ وے ٹو گو, کہ قوانین بہت زیادہ ہیں اور بہت تیزی سے ہمارے یہاں سب سے پہلے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ آن لائن اسپیس کے حوالے سے ہو, مطلب آن لائن ہراسمنٹ ہے, یا ابھی ریپ, گینگ ریپ اور ریپ کے حوالے سے قوانین کی کافی بات ہو رہی تھی, تو ہمارا سب سے پہلا حل یہ ہوتا ہے ہمیں قانون بنانا چاہیے, ہمارے پاس اچھے قوانین نہیں ہیں. یہ ایک بہت پرابلمٹک آرگیومنٹ ہے, کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ قوانین ہی قوانین ہیں. سب سے زیادہ قوانین ہمارے ملک میں ہیں, ایشیا میں اس وقت. جو مسئلہ ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے. تو ہمارے جو لیجسلیچر ہے یا مقننہ ہے یا پارلیمنٹیرینز جن کو ہم کہتے ہیں, جو قانون بناتے ہیں, ان کا سب سے زیادہ جو زور ہے وہ قوانین بنانے پہ ہے. لیکن ریاست کا زور جو ہے وہ آگاہی پہ نہیں ہے. اور جب سائبر کرائم کی یا سائبر ہراسمنٹ کی بات آتی ہے, تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ آگاہی کی, تعلیم کی, اور اپنے جو ہمارا جو سلیبس ہے, ہمارے جو ٹیکسٹ بکس ہیں, وہ اس میں اس ڈیجیٹل لٹریسی کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ ایک قانون بنا کے 200 ملین کی آبادی سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان کو خود بخود اس قانون کا پتہ لگ جائے گا. تو جو شعور اور آگاہی ہے وہ بہت کم ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. اور آن لائن جو ہراسمنٹ ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگ آن لائن چلے جاتے ہیں اور وہ ہراساں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیسیکلی آپ کے معاشرے کے جو ذہنی کیفیت ہے آف لائن اسپیس میں, یہ آن لائن جو ہراسمنٹ ہے وہ اسی کی عکاسی کرتا ہے. سو اٹس ایکچولی دا سیم مائنڈ سیٹ جو آن لائن بیٹھ کے ہراسمنٹ کرتا ہے. اور اس کو پتا ہے, چونکہ وہ ہمارے ملک میں کبھی یہ اس طرح کی فضا قائم نہیں ہوئی کہ جرم کرنے والے کو یہ محسوس ہو کہ میں اگر یہ کروں گا تو مجھے اس کی یہ سزا ملے گی, اور یہ واقعی سزا ملے گی. اور یہ مائنڈ سیٹ کہ میں ایزیلی اس جرم سے بچ جاؤں گا, تو اسی کی وجہ سے وہ جرائم جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں. اور آن لائن اسپیس میں تو کچھ زیادہ ہی لوگوں کو لگتا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے وہ انونیمس ہیں, وہ ایک اسکرین کے پیچھے بیٹھے ہیں اور کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا, جو کہ بائی دا وے اٹس کمپلیٹلی رانگ. ابھی جو ریسنٹلی, مجھے نہیں پتا آپ کی نظر سے یہ گزرا ہو, بٹ ایک لڑکا جو ہے وہ بڑے کھلا انداز میں ایک لڑکی کو دھمکی دے رہا تھا. اس نے ویڈیوز بنائے اور اس نے کہا یہ دیکھو میرے پاس یہ ہتھیار پڑے اور یہ اسلحہ ہے, اور میں تمہارا یہ کر دوں گا, اور میں تمہیں مار دوں گا, اور میں کیا کر سکتا ہوں. اور پھر وہ بچی اور وہ پوری فیملی پچھلے 1.5 سال سے
اس کرب سے گزر رہی تھی جس میں وہ بار بار یہ بندہ دھمکیاں دے رہا تھا. بالآخر اس کو اور کوئی راہ نہیں سوجی تو اس نے وائرل کر دی اس لڑکے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ, اور وہ اتنی وائرل ہوئی اور پھر ڈفرینٹ لوگوں نے نوٹس لیا, اور پھر جا کے وہ جو FIR 1.5 سال پہلے درج ہوئی تھی, اب کل اس لڑکے کی گرفتاری ہوئی اور اس ساتھ میں اس کے فادر کی بھی. سو اٹس ناٹ جسٹ ون پرسن ہو واز ڈوئنگ اٹ. سو یو نو لائک جب اس طرح کی ہم مثالیں قائم کریں گے کہ ہاں آن لائن آپ اگر کسی کو دھمکی دے رہے ہیں یا آپ کوئی جرم کر رہے ہیں تو آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے, ہمیں وہ دکھانا ہے کہ قانون بنا لیا تو قانون کی انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ایک میرا بس یہی ایک میسج ہے کہ لوگ یہ مت سمجھیں کہ اگر وہ آن لائن ہراسمنٹ ہو, کسی کو آن لائن ہراساں کر رہے ہیں تو وہ پکڑے نہیں جا سکتے. پکڑ بھی ہوتی اور جرائم بھی, ان کی سزائیں بھی بہت سخت ہیں, اور اب اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس سے پکڑ بھی آسان ہو رہی ہے. تو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ آپ اگر کسی کو سرے بازار جو ہے وہ اگر ماریں گے پیٹیں گے تو آپ کو پولیس پکڑے گی, اسی طریقے سے آپ آن لائن حرکتیں کریں گے تو آپ کو لا انفورسمنٹ بھی پکڑے گی. سو یو نو لائک اٹس یوں سمجھے کہ آپ کی آن لائن اسپیس ایسے ہی ہے جیسے آپ کی آف لائن اسپیس ہے. تو جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو دس میسج کہ اپنے بیہیویئر کو پلیز چیک میں رکھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور ایک دفعہ سوچیں کہ آپ کیا پوسٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کی کون سی بات ہراسمنٹ کانسٹیٹیوٹ ہوگی, کون سی بات میسوجنی ہوگی, کون سی بات سیکسسزم ہوگی, اور کون سی بات جو ہے وہ ہیٹ اسپیچ ہوگی. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم لوگوں کو بہت زور دینے کی یا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ہم غصے میں لکھتے ہیں یا جذباتیت میں لکھتے ہیں اور بعد میں وہ پتہ لگے کہ وہ تو سائبر کرائم لا کے انڈر آتا ہے. تو اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کی اسپیچ کیسی ہونی چاہیے آن لائن اسپیس میں. نکت آپ نے یہ بہت اچھا میسج دیا. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز ہم لوگ کا انٹائٹلمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ پیپل تھنک کہ ان کے پاس اگر کوئی فلانا کانٹیکٹ ہے تو دل گیٹ اوے وتھ اٹ. اور اب جو ہے آئی تھنک کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو اتنی زیادہ سپورٹ ہوتی ہے انجانے لوگوں سے بھی. جیسے آپ نے یہ بات کی تھی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی, ہم نے دیکھا تھا وہ آدمی پوری گنز دکھا رہا تھا اپنی ویڈیو میں, اور تو آئی تھنک اس وجہ سے پورا ایک ایٹماسفیئر جو ہے وہ بدل گئی کہ انجانے لوگ بھی آپ کی مدد کرنے آ جاتے ہیں اس طریقے سے. اچھا, بیفور وی اینڈ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں جو آپ چلاتی ہیں, تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں پلیز بتائیں. تو ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو ہے یہ ایک نان پروفٹ ادارہ ہے جو کہ میں نے تقریباً 8 سال پہلے بنایا تھا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم پاکستان میں جو آن لائن لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یا موبائل کے استعمال کرتے ہیں, یا مطلب آئی واز جسٹ کیوریس کہ آن لائن اسپیسز جو ہیں ان کے اوپر ریگولیشنز کیسے آتی ہیں یا ان کی گورننس کیسے ہونی چاہیے. یا تو اس کیوریوسٹی میں یہ ادارہ میں نے بنایا تھا کہ ہمیں لیگل اسپیس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, یا ہراسمنٹ جو آن لائن ہوتی ہے اس کی کیا مطلب اس کے حوالے سے کیا لیگل ریجیم پاکستان میں ہونی چاہیے. سو بیسیکلی ہم لوگ مختلف ریسرچز کرتے ہیں, وہ ہیٹ اسپیچ کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں, وہ آن لائن ہراسمنٹ پہ بھی ہوتی ہیں. ڈیجیٹل لٹریسی کا بہت زیادہ ہم لوگوں نے مٹیریل جو ہے وہ بنایا ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل لٹریسی بٹ ڈیجیٹل سیکیورٹی آلسو کہ لوگ اپنے آپ کو سیف کیسے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پالیسی لیول پہ ہم نے کافی زیادہ کام کیا اور کر بھی رہے ہیں کہ کون سے قوانین پاکستان میں اچھے ہیں, کون سے قوانین آنے چاہیے. مثال کے طور پہ اس وقت ہم لوگ لابی کر رہے ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون پاکستان میں آنا چاہیے, کیونکہ بہت سے انڈیویجولز, بہت سے باڈیز, بہت سے ادارے, پبلک, پرائیویٹ, نادرا, سیف سٹیز, یہ سب لوگ آپ کا ڈیٹا لیتے ہیں, بینکس فار انسٹنس. اور ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ڈیٹا کی بریچز اگر ہوتی ہیں تو وہ ڈیٹا تو ہم کس کے پاس جائیں. تو ایک تو رائٹ ٹو پریویسی جو ہے جو کہ ہمارے آئین میں بائی دا وے کور ہے, آرٹیکل 14 آپ کی رائٹ ٹو پریویسی کو کور کرتا ہے.
تو وہ لوگوں میں نالج نہیں ہے کہ ہمارا ڈیٹا ہم سے بلانگ کرتا ہے اور یہ ہمارا ہی رائٹ ہے اس پہ, اور اگر کوئی اس کو بریچ کرے گا تو وہ ہماری پریویسی کو بریچ کرے گا. تو اس کے لیے ہم ایک اچھے لا کو پش کر رہے ہیں جو کہ GDPR کے بیس پہ ہو, جو کہ یورپین ایک گولڈن لا ہے ڈیٹا پروٹیکشن کا. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی ریگولیشنز جو کہ انٹرنیٹ پہ قدغن لگانے کے لیے لائی جا رہی ہیں یا اچھے مقاصد نہیں ہیں, تو ان لیجسلیشنز کو بھی پش بیک کرنا, گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی, ریاستی اداروں کے ساتھ, لا انفورسمنٹ کی بھی جینڈر سینسٹائزیشن کرنی. ہم نے FIA سائبر کرائم ونگ کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا, جو ہماری سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن اور UN وومن کے ساتھ مل کے, کہ اگر کوئی سروائیور یا وکٹم ان کے پاس جاتا تو وہ کیسے ان کو ٹریٹ کریں, خاص طور پہ وکٹم کے حوالے سے, کیونکہ ماضی میں اس طرح کی شکایات آئیں جس میں سینسٹائزیشن نہیں ہوتی تھی انویسٹیگیشن آفیسرز کی یا پروسیکیوٹرز کی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کریں, اور بھی بہت سی نئی چیزیں آ رہی ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ مس انفارمیشن کو دیکھنا کہ پاکستان میں مس انفارمیشن کس طرح امپیکٹ کر رہی ہے, جمہوریت کو کیسے امپیکٹ کر رہی ہے, یا الیکشنز جب ہوتے ہیں تو کیسے لوگ الیکشنز میں مس انفارمیشن کا سہارا لے کے تو اس کو نیریٹو کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہیٹ اسپیچ کو دیکھنا. سو دیر لائک ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف انٹرنیٹ گورننس جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں, بٹ ٹریننگز اور ریسرچ اور پالیسی پہ ہمارا بہت کام ہے. اور سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن میں کہوں گی کہ ایک ایسا فورم ہے جو کہ میرا ایک خواب تھا, خاص طور پہ قندیل بلوچ کے قتل کے بعد. تو وہ مجھے اور زیادہ ایک غصہ بھی اور غم بھی کہ کچھ کرنا ہے جس میں اگر کوئی بلیک میل ہو رہا ہے یا کوئی کسی کو ہیٹ اسپیچ آ رہی ہے یا کسی کے خلاف ایک پراپر مطلب ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ کسی کو ریچ آؤٹ کر سکیں, کوئی سپورٹنگ میکنزم ہو. اور خاص طور پہ لڑکیاں, چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ان کے ارد گرد وہ ماحول نہیں ہوتا کہ جس میں وہ اپنے ماں باپ سے کھل کے بات کر سکیں یا کسی بھی ایسے اپنے خاص طور پہ قریبی لوگوں سے, تو وہ کسی سے بات کر سکیں اور وہ انونیمسلی بھی بات کر سکیں. سو ایک فرق جو سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن اور FIA سائبر کرائم میں ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر کال کرتا ہے تو ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی بتائیں انلیس وہ خود نہ بتانا چاہیں. لیکن جب کوئی اگر لا انفورسمنٹ جانے کی بات کرتا ہے تو پھر آف کورس ان کو اپنی آئیڈینٹی ریویل کرنی پڑتی ہے, بٹ دا ہیلپ لائن از کانفیڈینشیل اینڈ یو نو اف پیپل وانٹ ٹو ریمین anonymous they can remain anonymous. تو یہ ایک آپشن ہے. بٹ ہیلپ لائن آئی تھنک ایک اچھی پریسیڈنٹ ہم نے سیٹ کیا بیکاز وی آر ناٹ ورکنگ ان آئسولیشن, وی آر ورکنگ ود سائبر کرائم ونگ کے ڈفرنٹ جو برانچز ہیں ان کے ساتھ, اور بہت کولیبریٹو ہماری اپروچ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ اور بھی جو ڈفرنٹ ہیلپ لائنس پاکستان میں کام کر رہی ہیں, جیسے روزن ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ پہ ہے, اسی طریقے سے لیگل ایڈ جو ہے کراچی میں, یا جو ڈفرینٹ شیلٹرز ہیں. تو ہمارے کافی ریفرل سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ بہت کیسز کی نوعیت بہت ڈفرینٹ اور ڈائیورس ہوتی ہے. تو پھر اگر کوئی ایسا کیس جو ہماری ڈومین میں نہیں آتا تو پھر ہم وہ باقی دوسری ہیلپ لائنس کو ریفر کر دیتے ہیں جو پاکستان میں بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. شکریہ صرف ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسا سیف پلیٹ فارم بنانے کے لیے ہم سب کے لیے. اینڈ آئی تھنک پورا پاکستان آپ کے لیے اس بات پہ انڈیٹڈ ہے کیونکہ اٹ از ناٹ سم تھنگ ایزی واٹ یو آر ڈوئنگ. اینڈ آئی ایم شیور کیونکہ میں نے وٹنس کیا آپ کو ٹویٹر پہ یا آن لائن کتنا ہیٹ ملتا ہے, کتنے لوگ کس قسم کی غلیظ باتیں بھی کرتے ہیں, بٹ ڈسپائٹ دیٹ یو میڈ اٹ تھرو اینڈ اٹس این ایبسولوٹ موٹیویشن. اور اسی کے ساتھ ہم یہ پوڈ کاسٹ اپنا ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.